اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم بن سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ کیا کوئی وارث اپنے والد سے یا والدہ سے اس کی زندگی میں زمین مانگ سکتا ہے یا نہیں مانگ سکتا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے، جس میں خاص طور پہ خواتین یہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے ہماری زمین جو ہے وہ اپنے بھائی کے نام کر دی ہے، یا کسی بھائی نے یہ سوال کیا کہ میرے بھائی کو یہ پراپرٹی دے دی گئی ہے، یا کسی عورت نے یہ کہا کہ تمام زمین جو ہے وہ بیٹوں کو دے دی ہے، بیٹیوں کو نہیں دی۔ تو یہ کافی سارے ایشوز ہیں جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری بات ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیو میں آپ تک پہنچ سکیں۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے بات آپ کو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی والد اپنی پراپرٹی یا والدہ اپنی پراپرٹی ہبہ تملیک کر سکتی ہے۔ ہبہ اور تملیک میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تملیک یہ ہے کہ تمام وارثان کو جو پراپرٹی دے دی جائے، وہ سارے وارثان کو، مثال کریں اس کے پاس 10 ایکڑ ہیں تو 10 ایکڑ وہ سارے اپنے جو اس کے وارثان ہیں اپنی زندگی میں کوئی وراثت کرنے کو تملیک کہتے ہیں۔ تمام لیک، اپنی تمام پراپرٹی، یا اس کا حصہ ایک دے دیا جائے، یا حصہ جب زیادہ دیا جاتا ہے تو وہ شاید تملیک بعد میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ تملیک ایک شخص کو اگر ساری کر دیتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ چیلنج ہو سکتی ہے۔ ہبہ جو ہے، ہبے میں خاص طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن، قبضہ اگر دے دیا جائے۔ اب یہ بات پہلے بھی میں کسی لیکچر میں یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ کسی مائنر کو بھی کوئی ہبہ کر سکتا ہے، کوئی بچہ ہو، چھوٹی عمر کا ہو، اس کو بھی آپ ہبہ کر سکتے ہیں اور ساری پراپرٹی ہبہ کر سکتے ہیں۔ ہبہ کرنے پر کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پہ آپ نوٹ فرما لیں کہ زندگی میں کوئی شخص اپنی تمام پراپرٹی اگر کسی کو ہبہ کر دیتا ہے تو اس کو چیلنج کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا پوزیشن اگر دے دیا گیا ہے تو پھر وہ چیلنج شاید کامیاب نہ ہو۔ تو اس وجہ سے آفر اینڈ ایکسیپٹنس عام طور پہ فیصلے میں نہیں لکھا ہوتا۔ اگر رجسٹری ہے تو رجسٹری میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمام آفر بھی ہوئی ہے، ایکسیپٹنس بھی ہوئی ہے اور ڈیلیوری آف پوزیشن بھی ہے، 2 گواہ بھی ہیں۔ اکثر یہ سوالات بھی سامنے آتے ہیں کہ ایک دوست نے سوال کیا تھا اور ان کا میسج بھی یہاں پر یوٹیوب میں موجود ہے کہ دونوں جو گواہان ہیں وہ فوت ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بہت پریشان تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ گواہ اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کی کسی وارثان کو تلبیدہ گواہ کے طور پر بلا لیا جائے، تو وہ تلبیدہ گواہان جو وہ یہاں پر آ کر گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے والد کے دستخط ہیں، تو وہ زیادہ آسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی شخص اپنی جو ہے زمین وہ ہبہ اور تملیک کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ اپنی زندگی میں اگر وہ کر دیتا ہے تو پھر آپ اس کو اس کی زندگی میں چیلنج کریں گے تو وہ آ کر بیان دے گا کہ میں نے ہبہ تو ایک بیٹے کو دے دیا ہے۔ تو اگر ٹیکنیکلی اس نے تملیک کا لفظ یوز کیا ہے اور ساری پراپرٹی ہی ادھر دے دی ہے تو پھر اس کے لیے ضرور پرابلم ہو سکتا ہے اور وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی زندگی میں چیلنج کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ آ کر پھر وہ زمین ان کے نام واپس چلی جائے گی، پھر وہ ہبہ کر دیں گے۔ تو یہاں پر سم اپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کے آپ نافرمان نہ ہو اور ان سے پیار محبت کریں اور ان کو اس طریقے سے ڈیل کریں کہ وہ پراپرٹی آپ کو دے دے۔ اگر وہ پراپرٹی اگر آپ کو نہیں دیتے تو پھر آپ ان کی زندگی میں اگر چیلنج کریں گے بھی صحیح تو وہ اس کے نام اگر پھر واپس چلی جائے گی، آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں آپ اس سے بزور بازو یا طاقت کے ساتھ یا اپنا حق سمجھ کر کسی کو کہیں کہ یہ میرے والد ہو لیکن مجھے یہ پراپرٹی دو، تو اگر نہ دینا چاہے تو آپ اسے نہیں لے سکتے۔ ایک ہی بات ہے کہ جو انہیریٹنس ہے، جو وراثت ہے، وہ اس وقت اوپن ہوتی ہے۔ This word has been used. The opening of the inheritance is started after the death of the deceased. جب وہ فوت ہوتا ہے تب وہ انہیریٹنس سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ انہیریٹنس سٹارٹ ہونے کی وجہ سے پھر آگے تمام وارثان کو وہ تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ کویسچن ہے کہ اس میں جب یہ اکثر سوالات مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قانون بن چکا ہے کہ کسی عورت کو اگر
اس کی جائیداد سے محروم کر دیا جائے. پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان میں اس کا دفعہ بھی ہے کہ اس کو وارثان کو اگر محروم کر دیا جائے. مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کا الف نام ہے، تو اس کے 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ایک اس کی وڈو بھی ہے، تو پھر وہ 5 بیٹوں اور 3 بیٹیوں اور ایک وڈو کو وہ برابر حصہ کے مطابق جس طرح وراثت ہے اہل تشیع یا اہل سنت یا جس مسلک سے بھی ہے اس کے مطابق اس کی وراثت ہوگی. اور وہ وراثت ہونے کے بعد اس کو اگر کوئی محروم کرتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ دیکھیں جی میں اس کی بیٹی ہوں اور اس میں وراثت میں ریونیو آفیسر نے یا میرے بھائی نے میرا نام نہیں لکھا تو یہ وراثت ختم ہو گئی ہے، تو وہ آپ فوراً چیلنج کر سکتے ہیں اور اس میں ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. اور ایف آئی آر ہونے کے علاوہ وہ انتقال بھی فوری طور پر آپ ریویو کر سکتے ہیں. سول کورٹ کے علاوہ اگر آپ اے سی صاحب کے پاس چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ اخباری خبریں جو تھیں وہ صحیح طرح انٹرپریٹ نہیں کی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو یہ کلیئر کروں کہ وراثت سے محروم واقعی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وراثت اس وقت شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص مرتا ہے. جب وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ اس وقت وہ وراثت دینے کا نہ خود پابند ہے، نہ کوئی اس سے لے سکتا ہے، نہ کوئی ریونیو آفیسر انتقال کر سکتا ہے. اس کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہیں. تملیغ کی صورت میں اپنے تمام وارثان کو اپنی ساری زمین دے دے یا کسی ایک وارث کو اس کے حصے کے مطابق دے دے، اور وہ محروم اس حوالے سے تملیغ کی صورت میں نہیں کر سکتا. اگر وہ ہبہ کرتا ہے تو ہبہ کرنے کی صورت میں وہ ساری زمین کسی کو دے سکتا ہے اگر قبضہ ہے، تو اگر آپ اس کو چیلنج بھی کریں گے تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا. اللہ حافظ.